السلام علیکم۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم غور کریں، کوئی قوم مادی طور پر جب بہت زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، اپنے مادی وسائل کی طاقت پر وہ دنیا پر حکمرانی کرنے لگتی ہے، تو فکری طور پر وہی قوم دنیا پر بھی غالب ہو جاتی ہے۔ اس کے افکار سے لوگ جس طرح اس کی طاقت سے مغلوب ہیں، اسی طرح اس کے افکار سے بھی مغلوب ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی مادی طاقت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر اسی قوم کے افکار پر جو ہم جیسی قومیں ہیں وہ ایمان لے آتی ہیں، پھر ہم انہی کے دماغ سے سوچتے ہیں، ذہنیتیں انہی سانچوں میں ڈھل جاتی ہیں، اسی قوم کی ریسرچ کو، تحقیق سمجھا جاتا ہے اور اسے قبول کیا جاتا ہے، اور جسے وہ کہہ دے کہ یہ چیز سوچنے کے قابل نہیں ہے، باطل ہے، اسے باطل سمجھ لیا جاتا ہے۔ اسی قسم کا یعنی پھر اس سوچ کا کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں تو بہت سارے لوگوں پر غلبہ نظر آتا ہے۔ بہت اچھے سوچ سمجھ والے لوگ وہ بھی پھر وہی باتیں کرتے ہیں جو اس مغلوبیت کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ یہ ریسرچ چونکہ مغرب سے آئی ہے، ان کے جو ہے کیا کہنا چاہیے محققین، ان کے مورخین، ان کے متکلمین نے کہا ہے، تو ہمیں یہی ماننا چاہیے۔ اسی قسم کا مظاہرہ بعض مرتبہ میں محترم پیر زادہ صاحب کے اپنے ویلاگز میں دیکھتا ہوں۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں بھی ان کا مرید ہوں، اور اس وقت میں وطن عزیز میں موجود ہوں، تو یہاں پر ان کا ویلاگ میں سن نہیں سکتا ہوں، تو امپورٹ کراتا ہوں۔ میں اس ملک میں کال کرتا ہوں امریکہ میں کہ مجھے بھیجیے، میں اپنا محیط پیرزادہ صاحب کا ویلاگ سننا چاہتا ہوں۔ اپنی فیلڈ کے محقق ہیں، حق ادا کر دیتے ہیں جب وہ گفتگو کرتے ہیں، مگر ہر انسان ہر فیلڈ کا ماسٹر بھی نہیں ہوتا، اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ مگر بعض مرتبہ ان کی گفتگو سنتا ہوں تو وہ اور کچھ نہیں تو میرے ویلاگ کا سامان مجھے مہیا کر دیتے ہیں، میرا ایک ویلاگ آرام سے بن جاتا ہے۔ تو وہ مغربی سوچ سے بہت متاثر ہیں، اور مسلمانوں کی سوچ پر غالباً وہ اس قابل بھی نہیں سمجھ سکتے کہ مسلمانوں کے کسی اسکالر سے ہی پوچھ لیں کہ اس بات کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، یا مسلمانوں کے جو محقق تھے یا کہنا چاہیے مفکرین تھے، انہوں نے کیا کہا ہے۔ 25 دسمبر کو انہوں نے اپنا جب ویلاگ شروع کیا تو بتایا کہ آج 25 دسمبر ہے، اور میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے وہ کرسچن جو اردو بولتے ہیں انہیں جو ہے کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، وہ سب لوگ جو اردو بولتے ہیں چاہے کسی بھی مذہب کے فالو کرنے والا ہو، وہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، تو ان کے جو بھی ان کا کیا کہنا چاہیے خوشی کا دن ہے، ہمیں انہیں جو ہے وہ ویلکم کہنا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ لوگ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں، کرسمس سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ اب اپنی تحقیق بتا رہے تھے وہ کہ غالباً رومن جو ہسٹورین تھے یا ریسرچ کرنے والے تھے، وہ 25 دسمبر کسی اور ان کا کوئی ایونٹ تھا، کوئی دن تھا، اسے وہ وہاں لانا چاہ رہے تھے، مگر یہ گڈمڈ ہو گیا، اور 25 دسمبر کو انہوں نے جو ہے کہ یہ کہہ دیا کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش ہے۔ پھر وہ کہنے لگے ایسے نہیں، ریسرچ یہ ظاہر کرتی ہے، ان کے لفظ سے ریسرچ یہ پروف کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش یا تو جنوری کی 1 تاریخ کا نام لیا انہوں نے، غالباً 6 یا 9 جنوری ہے، یا انہوں نے اپریل کا کہا کہ 6 یا 9 اپریل ہے۔ یہ انہوں نے ریسرچ بتائی، اور اس پر انہوں نے فیصلہ بھی صادر کر دیا کہ یہ یوم پیدائش ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور جیسے میں نے پہلا عرض کیا، کیونکہ وہ ریسرچ یورپ سے آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے انہیں اسی طرح مان لیا۔ کاش وہ کسی مسلمان اسکالر سے بھی پوچھ لیتے کہ بھائی حضرت عیسیٰ
کرسچن اور عیسائیوں کے تو بہت بعد میں پیغمبر بنے بھائی. حضرت عیسیٰ تو پہلے ہمارے پیغمبر ہیں. کرسچینٹی، عیسائیت حضرت عیسیٰ کے سینکڑوں سال بعد اس صورت میں جو آج عیسائیت ہے سینکڑوں سال بعد پیدا ہوئی ہے. اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر جو حواری ایمان لائے تھے وہ مسلمان تھے، عیسائی نہیں تھے. بات اب کی ہو رہی ہے کہ اب جو عیسائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم ولادت حضرت عیسیٰ کا جو ہے 25 دسمبر ہے، اور ہمارے پیرزادہ صاحب موحد پیرزادہ صاحب نے مغربی ریسرچ بتا دی کہ وہ جنوری یا اپریل ہے. اب میں انگلش میں کہتے ہیں فار کائنڈ انفارمیشن، میری بات کہاں پہنچے گی پیرزادہ بات سمجھنا، پہنچا بھی نہیں سکے گا کوئی، پہنچا سکے کوئی تو پہنچائیے کہ پیرزادہ صاحب یاد رکھیے یہ تحقیق اور یہ تاریخ، ان کی عمر بہت چھوٹی ہے ابھی. انسانیت کی عمر کے مقابلے میں یہ ریسرچ، یہ تحقیق، یہ تاریخ، یہ مورخین، ان کی سوچ بھی ابھی نابالغ ہے. انسانیت کی عمر بہت بڑی ہے، اور انسانیت کی اس عمر تک پہنچنے کے لیے انسانوں کی جو روایات آپ تک آئیں گی وہ بہت بدلی ہوئی ہوں گی. آج کے اس دور میں بھی جب ایک خبر، اتنا آئی ٹی کا دورہ ہے، گلوب اتنا سا ہو گیا ہے، ایک خبر دوسری جگہ پہنچنے تک کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. تو جو کچھ بھی تاریخ نے ہمیں بتایا ہے وہ اس کے چانسز 50-50 ہوتے ہیں کہ شاید صحیح ہو شاید صحیح نہ ہو. ہم بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی کہ حضرت عیسیٰ ہمارے بھی پیغمبر ہیں. اپنے موحد پیدا صاحب کبھی ہم سے بھی پوچھ لیا کریں، مسلمان مورخین سے بھی پوچھ لیا کریں، اور یہ مسلمان مورخ جو آپ کو بتائے گا اس کا تعلق اگر قرآن سے ہے تو وہ آپ کو ایسی بات بتا دے گا کہ کوئی ریسرچ، کوئی تحقیق اس کو رد نہیں کر سکتی. اس لیے یاد رکھیے، موحد پیرزادہ زادہ صاحب کو تو بالکل معلوم نہیں ہوگا، میں ہمارے سننے والے بہت سارے مسلمانوں کو بھی شاید معلوم نہ ہو کہ پورے قرآن میں جہاں تک اس ناچیز کا جو ہے مطالعہ ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. کسی نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت کا ذکر نہیں کیا. آدم کا صرف بتایا کہ ہم نے اس میں روح پھونکی اور وہ جو آدم انسان بن گیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا. اور پھر یہ بھی متعین کر دیا کہ وہ سردیوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ہم جیسے مسلمان جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا یہ کلام جو اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کے بعد محمد علیہ السلام نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کو دوسرے چاہے رد کر سکیں مگر ہم مسلمان رد نہیں کر سکتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. یہ ایک فقرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کہہ لیجئے کہ ڈیٹ آف برتھ ہے. ہم لکھتے ہیں نا اپنی ڈیٹ آف برتھ، پہلے امریکہ میں تو پہلے ہم مہینہ لکھتے ہیں، پھر دن لکھتے ہیں، پھر سن عیسوی لکھتے ہیں. پاکستان میں پہلے تاریخ لکھتے ہیں، پھر مہینہ لکھتے ہیں، پھر سن عیسوی لکھتے ہیں. اس ایک جملے نے وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے، کوئی نہیں تھا، بی بی مریم جب یہاں آئی ایک سنسان سی جگہ میں جہاں کچھ کھانے پینے کو ملتا تھا، پیدائش تک وہاں رہی. جب پیدا ہونے کا ٹائم آیا انہیں وہ تکلیف کھجور کے درخت کے نیچے لے آئی، اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو سکے تو اللہ نے کہا اے مریم اس پیڑ کو جس کھجور کے نیچے تو بیٹھی ہے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف ہلا. حالانکہ کھجور کا پیڑ حضرت بی بی مریم تو کیا کہ 100 انسانوں کے کھینچنے سے بھی نہیں کھینچ سکتا، مگر اللہ نے وہ اشارہ کیا، پھینکنی تو اللہ کو تھی. یاد رکھیے، دیکھیے اس نبی کو معجزے سے پیدا کیا، مگر اب جب زمین پر وہ آ گئے ہیں تو اللہ نے فرمایا اب تجھے تگو دو کرنی پڑے گی. اے مریم اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہماری طرف کھینچ، تو دیکھے گی کہ یہ درخت تجھ پر، اللہ اکبر، پکی ہوئی کھجوریں ڈال دے گا، تجھ پر گر پڑے گی، تجھ پر آ پڑے گی.
تجھ پر جھڑ جائیں گی، تجھ پر بارش کر دے گا یہ درخت۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پھر بی بی مریم کے لیے اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا، انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ پھر بعد کا پورا قصہ ہے جو ہے، بات ہم کر رہے ہیں ڈیٹ آف برتھ کی، تو نہ تو دسمبر، نہ جنوری اور نہ اپریل۔ موہت پیرزادہ صاحب، ان میں سے کوئی بھی ڈیٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ڈیٹ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش وہ ہے سخت گرمیوں کا مہینہ۔ اللہ نے ڈے اور دن اور مہینہ نہیں بتایا، یہ بتا دیا کہ سخت گرمی تھی۔ اور یاد رکھیے، کھجوریں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے آپ، تر و تازہ کھجوریں سخت گرمی کے موسم میں ہی پکتی ہیں۔ ایون امریکہ میں جہاں ہم رہتے ہیں، کیلیفورنیا جو سب سے گرم علاقہ ہے، یہاں بھی جولائی اگست کے بعد جو ہے پکی ہوئی کھجوریں مارکیٹ میں آتی ہیں۔ یہاں کی کھجور اتنی موٹی اور اتنی لمبی ہوتی ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، مجھول کہتے ہیں اسے، وہ بھی گرمیوں میں پکتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ مشرق وسطیٰ میں، شام میں پیدا ہوئے، فلسطین میں پیدا ہوئے، اردن میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ وہ مہینہ سخت گرمیوں کا مہینہ تھا جب کھجوروں کی فصل پکتی ہے۔ تو موہت پیرزادہ صاحب اور میرے سننے والے پھر لکھ لیں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ بات قرآن نے کہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہی ماننی پڑے گی۔ ہاں اگر کوئی مغربی محققین کو اس لیے مانتا ہے کہ چونکہ مغرب ہے اور مغرب کی فکر ہم پر حاوی ہے، مغرب کی ریسرچ غلط نہیں ہو سکتی، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ ایز اے مسلمان میرا ایمان ہے، اور میری طرح کروڑوں لوگ جن کا قرآن اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سخت گرمیوں کے مہینے میں ہوئی تھی۔ میرا رب مجھے اور آپ کو قرآن پر تھوڑا سا تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے جیسا میں نے کہا، ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ اب میں یہاں وطن عزیز میں آیا ہوں، کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ میرے لیے ذرا قرآن پر بغیر تحقیق کے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی میں گفتگو کروں گا، کہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بالکل قرآن کی تشریح آپ کے سامنے کرتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔